بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تاریخ 24/6/2020۔ تو آج لیکچر نمبر 9 اور جماعت ہفتم مضمون اردو۔ معلمہ بینش میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اردو کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے پینسل اپنے پاس رکھنی ہے اور جو میں آپ کو معنی بتاؤں وہ بھی ساتھ آپ نے لکھنے ہیں، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں، ٹھیک ہے، تو اہم نکات بتاؤں وہ بھی آپ نے اپنے پاس ان کو انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سابقہ معلومات، ہم ماحولیاتی آلودگی سے مراد، تو ماحولیاتی آلودگی کو جاننے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ماحول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماحول جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول ہیں۔ ہمارا شہر یا گاؤں، وہاں کا موسم یا درجہ حرارت، وہاں کے میدان، دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہیں۔ اسی ماحول میں انسان رہتا ہے اور اس میں نسل انسانی کی بقا ہے، یعنی نسل انسانی کی زندگی ہے۔ اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو تو وہ کس کا باعث بنتا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی کا۔ تو ماحولیاتی آلودگی سے مراد ماحول میں بگاڑ پیدا ہونا ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماحولیاتی آلودگی کیا ہے؟ تو ماحولیاتی آلودگی جو ہے ماحول انسان کی زندگی کے لیے، یعنی یہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے، جو فضائی آلودگی ہے کہ اس میں مختلف گیسز جو ہیں تو ان کا استعمال، فیکٹریز کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریز کا شور، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماحولیات میں آلودگی کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نقصانات کیا ہیں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ فضا میں 90% جو ہے آلودہ، ہمارے ارد گرد کی جو فضا ہے وہ 90% جو ہے یہ ان گیسز کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پھر انسان کی تباہی کے اسباب، انسان نے اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں ایجاد کیں، تجربات کیے اور ایسی صنعتیں کہ جن سے جو ہے تو ماحول جو ہے وہ کافی بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ یہ گیسز جو ہیں، مضر گیسز جو ہیں، ان کا ہوا میں شامل ہو جانا یا پانی میں جو ہے شامل ہو جانا، یا پھر جو ہے تو آواز شور کے ذریعے جو ماحولیات جو ہے تو وہ بگڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان کی خود ساختہ، یعنی خود بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں جن کی وجہ سے ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے۔ حکومت اور فلاحی تنظیمیں، تو ہماری حکومت نے اور فلاحی تنظیموں میں NGOs جو ہے وہ اس مسئلے پر کام تو کر رہی ہے۔ کیا کام کر رہی ہے کہ ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے اور اس معاملے میں وہ حکومت سے تعاون بھی کر رہی ہے، مگر ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کوئی اتنے چھوٹے پیمانے پہ، یہ اتنا چھوٹے پیمانے پہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکے ہے۔ تو اس کے لیے صرف حکومت اور NGOs کے بس کی بات یہ نہیں ہے، ہم سب کو، آپ کو، ہمیں سب کو مل کر جو ہے تو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی زندگی بسر کرنا ہوگی جو سادہ ہوگی اور جو قناعت پسند زندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے اپنا سبق پڑھیں گے فطرت کے خلاف بغاوت، ٹھیک ہے۔ تو فطرت کے خلاف بغاوت کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول جو فطرتاً صاف اور شفاف تھا، جس میں انسان نے مصنوعی طریقے سے جو ہے تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، تو وہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنی۔ الفاظ معنی دیکھیں، مٹر گش، یا آپ لوگوں نے اپنے پاس نوٹ بھی کرنے، سیر، خنکی، ٹھنڈک، بے تحاشا، بہت زیادہ، نرالی، انوکھی، عفریت، بھوت، بلا، کوڑا، خس و خاشاک، ازالہ، تلافی کرنا، نقصان پورا کرنا، فاسد مواد، خراب مادہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا احمد چچا، ہمارے ہاں تو حکومت بہت سے NGOs
اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ جو بیان کر رہا ہے یہ ساری کہانی، جب اس کے چچا جو ہیں تو ایبٹ آباد آئے، امریکہ سے ایبٹ آباد کچھ دن گزارنے کے لیے آئے، تو وہاں پہ جو ہے تو وہ اس کے چچا اس کو آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ ایبٹ آباد شہر جو ہے وہ پہلے بہت ہی زیادہ خوشگوار موسم یہاں پر ہوتا تھا، مگر اب گاڑیوں کا دھواں اور بہت زیادہ ٹریفک، آبادی کا بڑھ جانا، درختوں کا کٹاؤ، اس کی وجہ سے اس کے موسم پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ تو وہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ احمد چچا ہمارے ہاں تو حکومت اور بہت سی NGOز اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کام کر رہی ہیں؟ ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے، درخت لگانے کے لیے ایک مہم چلائی جاتی ہے۔ اس معاملے میں وہ حکومت سے تعاون کر رہی ہیں۔ کیا تعاون کر رہی ہیں؟ کہ ماحولیاتی آلودگی پر سیمینار، کہ یعنی ایسی مجالس جو ہیں وہ منعقد کروا رہے ہیں جس میں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور واقع کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ احمد چچا نے کہا ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ اب اتنا شدید ہو چکا ہے کہ اب یہ حکومت اور NGOز کے بس کی بات نہیں رہی، اب تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا۔ کیسے پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا؟ کہ یہ فضا میں جو ہے 90% جو ہماری فضا میں آلودگی پھیل چکی ہے، اور کس کی وجہ سے؟ یہ مضر گیسز کی وجہ سے پھیل چکی ہے، ٹھیک ہے، فیکٹری سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے پھیل چکی ہے، گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے پھیل چکی ہے۔ اور یہ کس پر متاثر ہوتی ہے؟ یہ انسان جب آکسیجن لیتا ہے تو آکسیجن کے ذریعے یہ ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ میں نے پوچھا احمد چچا آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، کیا وہاں بھی یہی حالت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سوال کر رہے ہیں کیا وہاں بھی یہی حالت ہے؟ احمد چچا بولے میں نے کہا ہاں، کہ ماحولیاتی آلودگی یعنی ماحول کو آلودہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ امریکہ کے لوگ بھی اس مسئلے کی سنگینی کا احساس رکھتے ہیں، یعنی اس مسئلے کی شدت کا، ٹھیک ہے، کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ انتہائی سنگین ہے، کیونکہ اس سے تو بہت سی بیماریاں پھیلتی جائیں گی اور ان پہ قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک عالمی سروے کے مطابق امریکہ اس وقت پوری دنیا میں آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو کیسے سب سے بڑا ذریعہ ہے؟ کہ وہاں پہ جو ہے تو یہ تجربات اور مشاہدات بہت بڑے پیمانے پر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے احمد چچا کی بات سن کر حیرت ہوئی، یعنی حیرانی ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں نے سوال کیا ماحولیاتی آلودگی کے آخر نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا سوال کیا کہ ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات کیا ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ سرسبز علاقوں کو پختہ کنکریٹ عمارتوں اور سڑکوں میں تبدیل کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرسبز علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ فیکٹریز لگا دینا، بڑی بڑی پلازے تعمیر کر دینا، وہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا، تو یہ ایک نقصان کا باعث ہے کہ وہ سرسبزہ ختم ہو رہا ہے، درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے، فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات۔ اچھا، احمد چچا بولے یہ سوال بڑا بنیادی ہے۔ پہلے یہ سوال ہے کہ ماحول کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ماحول کیا ہے۔ بیٹا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے سٹار لگائے ہوئے اور میں نے ساتھ انڈر لائن بھی کیا ہوئے، جہاں جہاں میں نے سٹار لگایا ہوا ہے اور لفظوں کو انڈر لائن کیا ہو تو اس کی مدد سے آپ خالی جگہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے کی ہے۔ آپ بھی اس طرح اپنی کتاب پہ جو ہے وہ نشان لگا سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد کی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا ماحول ہے، ہمارا شہر یا گاؤں، وہاں کا موسم یا درجہ حرارت، وہاں کے دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہے۔ ہمارے ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں وہ کیا ہے؟ ہمارا ماحول ہے۔ اسی ماحول میں انسان رہتا ہے اور اس میں ہی انسان کی بقا ہے، یعنی انسان کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ یعنی جب وہ ایک فطرت کے مطابق جو ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، سرسبز پہاڑ اور درخت اور ہمارے ارد گرد جو ہے تو وہ خوشگوار فضا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں، مگر اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو، یعنی بگاڑ کیسا؟ فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، فاسد مادے، ٹھیک ہے، اور مختلف مضر گیسز کی وجہ سے، یا اس ماحول کا مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا جائے۔ مصنوعی طریقے سے کیسے؟ یعنی خود ساختہ طور پر، جیسا کہ انسان آج کل کر رہا ہے، تو اس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا
थोड़ा सा हम पैराग्राफ पर एक नज़र डाल देते हैं कि माहौलियाती आलूदगी क्या है। वो पूरी दुनिया का मसला है और सबसे जो ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसमें तो सबसे ज़्यादा इसका मसला है, किसका, माहौलियाती आलूदगी का। तो ये किस बाइस बनती है, ये मुज़र गैसों के वजह से, फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, बढ़ती हुई आबादी की वजह से, ठीक है। और साथ ही साथ जो है तो आबादी जब बढ़ जाती है तो उनकी रिहाइश के लिए जो जगह कंक्रीट और ये उससे पुख्ता कंक्रीट से इमारतें बनाई जाती हैं और साथ ही सड़कें बिछाई जाती हैं, और इस वजह से जो है तो ये बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो माहौल हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं, मगर हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा करने वाला कौन है, इंसान खुद है। उसने जब मसनूई तरीके में इससे तब्दीली यानी मसनूई चीज़ें ईजाद की अपनी सहूलत के लिए, तो उसने माहौल को बहुत ज़्यादा उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। मैंने कहा माहौल में बिगाड़ कैसे पैदा होता है। तो अहमद चचा बोले, इंसान ने मुख्तलिफ तजर्बात, इजादात और सनतें लगा कर कुदरती माहौल तबाह कर दिया। तो माहौल में बिगाड़ कैसे पैदा होता है, तो माहौल में बिगाड़ जो है वो तजर्बात से, ठीक है, और इजादात से और सनतें लगा कर यानी ख़ुद बनाई हुई चीज़ें जो हैं उससे। तो ये माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है कि इंसानी जान की बका जो है वो किस में, फितरत पर है। इंसानी जान तब ही बच सकती है कि जब उसका इर्द गिर्द का माहौल फितरतन हो, जैसा कि बनाया गया इंसानों के लिए। मगर उसमें बहुत से इंसान ने जब खुद साख्ता तौर पर तजर्बात शुरू किए, जदाद की, गाड़ियाँ बनी, फिर सनतें बनाई जाने लगी, फिर फैक्ट्रियाँ बनी, और फिर साथ और बहुत सी चीज़ें बनी, फैक्ट्रियाँ बनी, तो उनसे निकलता हुआ धुआं जो है वो माहौल में आलूदगी का बायस बना। ठीक है, अच्छा फिर देखें, मुख्तलिफ जहरीली गैसों की कुदरती हवा में आमेज़िश। अब ये भी हमारी ये खाली जगह है कि मुख्तलिफ जहरीली गैसों की कुदरती हवा में आमेज़िश से फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है। ये देखें, ये निकलने वाला जो धुआं है, इससे जहरीली गैसेस निकलती हैं, वो हवा में शामिल हो जाती हैं, और जब वो हवा में मिल जाती हैं तो जब हम सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं तो वो हवा में वो मिली होती है, 90% तक वो हवा में शामिल होती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ईंटों की भट्टों में ईंटें बनाने के लिए गाड़ियों के टायर जलाए जाते हैं। आपने देखा होगा इधर भी एक जगह पे, ये चकिया वाली साइड पे, ईंटें जो हैं तो वो सुर्ख की जाती हैं, तो उनको भट्टी में डाला जाता है, और जब उनको सुर्ख किया जाता है तो उनके लिए जो आग जलाई जाती है वो गाड़ियों के टायर जलाए जाते हैं। और गाड़ियों के टायर कभी जलते हुए देखें, उनसे किस कदर काला धुआं निकलता है, और वो क्या होता है, बदबूदार भी होता है, और उसमें बहुत सी जहरीली गैसें भी होती हैं, जिनके स्याह धुएं से न सिर्फ पूरी फ़ज़ा काली और बदबूदार हो जाती है, बल्कि मुज़र सेहत गैस पूरी फ़ज़ा में फैल जाती है। मुज़र सेहत यानी जो सेहत को नुकसान, मुज़र सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसेस हैं वो पूरी फ़ज़ा में शामिल हो जाती हैं, यानी वो किसका सबब बनती हैं, फ़ज़ाई आलूदगी का। तो मुज़र गैसेस जब फ़ज़ा में शामिल होती हैं तो वो किसका सबब बनती हैं, फ़ज़ाई आलूदगी का। कारखानों और गाड़ियों के बेहंगम शोर यानी बहुत ज़्यादा शोर से आवाज़ की आलूदगी जन्म लेती है। तो आवाज़ की आलूदगी को क्या कहते हैं, सूती आलूदगी। ठीक है, सूती आलूदगी जो होती है वो आवाज़ की आलूदगी होती है, जिससे सर की बहुत सी बीमारियां जो हैं तो पैदा होती हैं। अक्सर कारखाने अपने इस्तेमाल शुदा और फालतू मवाद यानी जो वो अपना मवाद तैयार करते हैं और उसमें से जो उनकी अपनी मवाद होते हैं वो उसको इलाद हो जाते हैं, मगर उसके साथ जो फालतू मवाद होते हैं तो वो इलाद हो जाते हैं, तो फिर उसको नालियों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आबी आलूदगी पैदा होती है। तो हमने इस पैराग्राफ में 3 आलूदगियों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, 3 आलूदगी। एक फ़ज़ाई आलूदगी जो कि जहरीली गैसों की मदद से कुदरती हवा में शामिल हो जाती हैं। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, सूती आलूदगी, कारखानों की और गाड़ियों के बेहंगम शोर की वजह से जो आलूदगी जन्म लेती है। और तीसरा हमने पढ़ा आबी आलूदगी, कि जब कारखानों का इस्तेमाल शुदा जो फालतू मवाद होते हैं, फाजल मादा जो होते हैं, वो नदी नालों में फेंका जाता है, तो वो आबी आलूदगी का बायस बनता है, जिसकी वजह से बहुत से आबी जानवर नापैद होते जा रहे हैं यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अहमद चचा की बातें सुनकर मुझे तशवीश हो रही थी। मैंने कहा, जिस तरह हम सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, देखें बेटा, हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
ٹھیک ہے، اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ آکسیجن میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ زہریلی گیسیں آکسیجن یا کسی کارآمد گیس میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ اب وہ اپنے چچا سے سوال کر رہا ہے کہ جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پودے جذب کر لیتے ہیں جو زہریلی گیس ہوتی ہے، اور اس کی جو ہم لوگ آکسیجن لیتے ہیں پودوں سے، وہ جو ہمارے لیے خارج کرتے ہیں تو ہم ان کو لیتے ہیں، تو کیا اس طرح زہریلی گیسز کے لیے کوئی کارآمد گیس نہیں ہے؟ تو احمد چچا نے جواب دیا، قدرت نے یہ عمل صرف پودوں اور انسان تک رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے تو اس عمل کو رکھا کہ انسان جو ہے وہ پودوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور پودے جو ہیں وہ انسانوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور ساری گیسیں مثلاً کلورین، فلورین، سلفر، یہ گیسوں کے نام ہیں، وغیرہ فضا میں مستقل رہتی ہیں، یعنی ہمیشہ یہ فضا میں رہتی ہیں۔ کس وجہ سے رہتی ہیں؟ یہ مختلف دھوؤں کی وجہ سے اور فضا میں جو پھیلی ہوئی جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو تیزابی بارش کا سبب بنتی ہیں۔ تو تیزابی بارش کیا ہوتی ہے؟ تیزابی بارش میں کاربن ڈائی آکسائڈ جب ہوا میں، فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی یہ جو گیسز ہیں کلورین، فلورین اور سلفر وغیرہ ملتی ہیں تو وہ کس کا باعث بنتی ہیں؟ پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ فضا میں جو گیسز شامل ہوئی ہوتی ہیں وہ بارش میں شامل ہو جاتی ہیں، تو وہ تیزابی بارش کا سبب بنتی ہیں۔ کس کا سبب بنتی ہیں؟ تیزابی بارش کا۔ اس وقت تیزابی بارشیں بہت سے ممالک کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ بارشیں انسانوں، جانوروں، پودوں اور آبی مخلوق سب کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گیسز ایسی ہیں جو اوزون کی تہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اب تیزابی بارشوں کے بارے میں اس پیراگراف میں بتایا کہ سلفر، 3-4 گیسز کا بتایا، کاربن ڈائی آکسائڈ، کلورین، فلورین، سلفر، یہ فضا میں شامل ہوتی ہیں، اور جب بارش جو ہے قدرتی بارش جب برستی ہے تو وہ فضا سے اس بارش کے پانی میں یہ منتقل ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے تو یہ تیزابی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ملک کے لیے تب مسائل بنتی ہیں کہ پانی جب استعمال ہوتا ہے، یعنی انسانوں، جانوروں، یہ بارشیں انسانوں، جانوروں اور پودوں اور آبی مخلوق کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جب ان پر پڑتی ہیں، پودوں پر یا آبی مخلوق جب ان سے سیر ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہیں۔ تو اوزون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بیٹا اوزون کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہمارا مزید جو ہے تو یہ سبق ابھی رہتا ہے۔ تو ابھی ہم سبق کے خلاصے پر تھوڑا نظر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا اس میں ہم نے تیزابی بارشوں کے بارے میں جو ہے تو ہم نے پڑھا، اور ساتھ مضر گیسز کے بارے میں۔ تو اب سبق کا خلاصہ جہاں تک ہم نے پڑھا تو سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ صنعت کاری کا فروغ ہے۔ جب صنعت کاری کو فروغ ملا، جنگلات کا خاتمہ شروع ہوا، شہروں کا بہت زیادہ بڑھنا، اس طرح غذائی اجناس کی کمی پوری کرنے کے لیے، یعنی جیسے آبادی بڑھتی گئی تو غذائی اجناس جو ہیں وہ کم پڑنے لگیں، تو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کھادوں کا استعمال کرنا، کیڑے مار ادویات کا استعمال کرنا، فنجائی مار ادویات جو ہوتی ہیں، جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا، یعنی اس سے جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ادویات میں شامل کی جاتی ہیں، اور سپرے کا استعمال کرنا۔ پھر آلودگی طبیعتوں میں چڑچڑا پن لاتی ہے۔ کون سی آلودگی؟ صوتی آلودگی، ٹھیک ہے، ہم نے صوتی آلودگی کے بارے میں پڑھا۔ تو صوتی آلودگی کیا کرتی ہے؟ طبیعتوں میں چڑچڑا پن لاتی ہے، سر درد، تھکاوٹ اور ڈپریشن اور بہرے پن کا موجب بن رہی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے زبردست موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ اگر انسان نے اپنے ماحول کو بچانا ہے تو اسے مادیت پرستی اور آرام طلب طرز زندگی ترک کر کے سادگی اور قناعت اختیار کرنا ہوگی۔ کیا کرنا ہوگا؟ سادگی اور قناعت اختیار کرنا ہوگی، ورنہ کرۂ ارض کی تباہی شاید صدیوں نہیں بلکہ سالوں کی بات بن جائے۔ وہ شعر ہے نا، ایک دم نکلتا ہے سانس گھٹتا ہے، زندگی ہے گزارنا مشکل، میں تو سگریٹ بھی اب نہیں پیتا، یہ دھواں دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آخر میں شعر ہے، تو اوپر یہی ہے کہ اب یہ زندگی گزارنا کیوں مشکل ہو گیا؟ کیونکہ فضا بھی ہماری گندی ہو چکی ہے، ہمارے دریا بھی گندے ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہماری جو ہے ارد گرد کا ماحول بھی۔ بیٹا آپ کا یہ ابھی سبق باقی رہتا ہے، مگر جتنا سبق آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اس سبق میں سے 10 کثیر الانتخابی سوالات بنانے، یعنی MCQs بنا کے پھر ان کو ٹک کر کے پھر آپ نے مجھے بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ کے مارکس لگا سکوں۔ اور جو بچے کام نہیں بھیج رہے وہ 2-3 دنوں تک جو ہے تو اسکول میں سبمٹ کروائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم وہاں پہ جا کے آپ کا کام چیک کر سکیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔